السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ بات نہ بنی تو اب عمران خان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ نہ صرف آمادہ ہو گئے ہیں بلکہ جن کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں، سپریم کورٹ پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اعلانات بھی کر رہے ہیں کہ وہ بڑی تحریک چلانے جا رہے ہیں، ایک اور لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ظاہر ہے یہ والا لانگ مارچ جو ہے وی آئی پی مارچ ہوگا، عدالت کے حکم کے ساتھ ہوگا، عدالت کی اجازت کے ساتھ ہوگا، اور عدالت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدالت سارے ارینجمنٹس کر کے دے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے۔ 6 دن گزر گئے، آج آخری دن ہے، ڈیڈ لائن جو ہے عمران خان صاحب نے جو دی تھی وہ 6 دن کی حکومت کو دی تھی کہ 6 دن تک اگر انتخابات کا اعلان نہ کیا، اسمبلی نہ توڑی، تو پھر میں دوبارہ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن جب حکومت نے دباؤ قبول کرنے کے بجائے عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، واپسی دباؤ اپنا شفٹ کر دیا عمران خان صاحب پر، تو پھر عمران خان صاحب نے ذرا پاسا پلٹا، یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کر انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں۔ پٹیشن میں کیا مطالبات ہیں؟ 4 بنیادی مطالبات ہیں۔ ایک مطالبہ وہی جو 4 بنیادی مطالبات جو انہوں نے 25 اپریل کو جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے تھے، اور سپریم کورٹ نے وہ تسلیم کر لیے تھے، مان لیے تھے، اور اس کے بعد اجازت مل گئی تھی لانگ مارچ کرنے کی کہ راستے کھول دیے جائیں۔ اب کہہ رہے ہیں اسلام آباد آنے کی اجازت دی جائے، اسلام آباد میں جلسہ اجتماع کرنے کی اجازت دی جائے، دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ دوسرا اپنا جو گرفتاریاں بند کی جائیں، گھروں پر چھاپے نہ مارے جائیں۔ تیسرا طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، اور کسی بھی شہر سے اگر پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں تو ان کے راستے بند نہ کی جائے۔ یہ 3-4 مطالبات پر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک پٹیشن آج ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اسد عمر بنے ہیں پٹیشنر، اور پٹیشن دائر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اسد عمر صاحب نے میڈیا کے ساتھ گفتگو جو کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی عمران خان صاحب آج رات اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ کیا حکمت عملی ہوگی؟ اگلا احتجاج کا طریقہ کار عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، اور لانگ مارچ کب تک کریں گے عمران خان صاحب؟ اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بھی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب گرفتاری کے معاملے پر روزانہ 2 قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پیچھے ہٹ کر ادھر ادھر سے اشارے بھی کر رہے ہیں، اپنا حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی بات بھی کروا دیتے کہیں سے، پھر اپنا پرویز الہی صاحب سے یہ بھی کہلوا دیتے ہیں کہ جی 1 مہینے تک لانگ مارچ جو ہے مؤخر کریں، اور استعفے واپس لیں اور واپس آ جائے۔ وہ پرویز الہی صاحب نے کل حامد میر کے پروگرام میں تو اس بات کی تردید کی کہ جی انہوں نے استعفے واپس لے کر قومی اسمبلی میں آنے کی بات نہیں کی، لیکن میرے اپنے جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے فرمائشی ان کے سامنے جو گفتگو ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کی اور پرویز الہی کی، اس میں یہی ہوا تھا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ایوانوں میں واپس آنا چاہیے، اور وہ جو پرویز الہی صاحب، کیونکہ ان کی بات میں وزن ہے، عمران خان صاحب آج کل ان کی بات مانتے ہیں، بقول اپنا شجاعت حسین صاحب کہ پرویز الہی پر ہو گیا ہے جادو۔ اب یہ ایک دوسرے پر جادو ہوا ہے، پرویز الہی پر جادو اگر عمران خان کا ہے تو عمران خان پر پرویز الہی کا جادو چلا ہے۔ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، ان کو پتہ تھا کہ پنجاب میں وہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پرویز الہی صاحب کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دے کر اور اپنی حکومت گرا دی۔ تحریک عدم اعتماد کی جو پنجاب میں نوبت ہی نہیں آنے دی، بزدار صاحب سے استعفیٰ لے لیا۔ تو شجاعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں کچھ لوگ ان کے ساتھ ملنے گئے تھے، تو اس میں ان سے پوچھا گیا تھا شجاعت حسین صاحب سے کہ جی یہ مطلب کیا مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو اس پر شجاعت حسین صاحب نے کہا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب اس طرف اس لیے گئے ہیں کیونکہ جادو ہو گیا ہوا ہے ان کے اوپر، کیونکہ ان سے سوال یہ ہوا تھا کہ یار وہ تو آپ کے بڑے تابع دار، آپ بڑے بھائیوں کے مطلب ایک آپ فیملی کے بڑے ہیں، تو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کا فیصلہ کچھ، پرویز الہی کا کچھ، تو ہوا کیا؟ تو اس پر شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ یار ادھر سے جادو ہو گیا ہے۔ اب وہ جادو ہو گیا، اب وہ اشارہ لوگ کہیں جنہوں نے سنا انہوں نے کہیں اور اشارہ سمجھا کہ جی اس طرح کا جادو ہے۔ تو میں نے جب اس ساری چیز کا حساب کتاب نکالا کہ جادو جو ہے یہ کس پر ہوا ہے، عمران خان کو پرویز الہی سے زیادہ نقصان ہوا ہے، یعنی پرویز الہی کو تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو زیادہ نقصان ہوا۔ عمران خان صاحب جس طرح اپنا پنجاب میں انہوں نے استعفیٰ لے لیا تھا،
اپنے کیا نام ہے عثمان بزدار صاحب سے، پرویز الہی صاحب کے کہنے پر، تو اپنی حکومت انہوں نے وقت سے پہلے ختم کر دی تھی۔ اور اگر استعفیٰ نہ لیتے، اب سوچیں تھوڑا سا اس کا حساب کتاب لگا دیتے۔ آج کل پرویز الہی صاحب بہت عمران خان صاحب کے گنگار ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ انہوں نے حکومت کو تھوڑی سی مہلت دی ہے، اب عمران خان جو ہے وہ گرا دیں گے، اور اگر عمران خان کو گرفتار کر کیا گیا تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ حکومت اپنی قبر خود کھو دے گی، عمران خان کی گرفتاری۔ اب گرفتاری والا معاملہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب فرض سوچیں جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر 1 اپریل کو استعفیٰ نہ لیتے عمران خان صاحب عثمان بزدار سے، 1 کو لی یا اس سے 1-2 دن پہلے لی، اگر بزدار صاحب سے استعفیٰ نہ لیتے اور پھر وہ استعفیٰ گورنر کو زبردستی بٹھا کر بندوق کی نوک پر وہ استعفیٰ منظور نہ کروایا جاتا تو تحریک عدم اعتماد کیسے آتی؟ پنجاب میں تو آ نہیں سکتی تھی، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ارکان کو منحرف کیے بغیر تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی تھی۔ تو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے وہ پھر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت رہتی، تو عمران خان نے پرویز الہی صاحب کے لارے میں آ کر اپنی حکومت خود ختم کی، جو کہ اپوزیشن سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ سیم پوزیشن ہے جو کے پی کے میں ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اپوزیشن چاہتی ہے اور اس طرف اب جائے گی، یعنی وہاں کی اپوزیشن اور مرکزی حکومت اب اس طرف جائے گی، کے پی کے میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی، لیکن جتنے ووٹ کے پی کے میں درکار ہیں ان کو عمران خان کی وہاں پر محمود خان کی حکومت گرانے کے لیے، اتنے ووٹ پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت گرانے کے لیے درکار تھے، پی ٹی آئی کے اندر سے منحرف کرنے کے لیے، ارکان منحرف کرنے کے لیے۔ تو اب وہ جو مشکل ہے وہ تو ہوتی اس وقت، اور حکومت ممکن ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ عثمان بزدار کی حکومت پھر قائم رہتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، فیصلے کے تحت منحرف ارکان کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا، اور اگر وہ گنا نہیں جاتا تو پھر وہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے پھر مطلب گڑبڑ ہو سکتا تھا، اگر یہ 1-1.5 مہینہ لمکا دیتے، نکال دیتے، جس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی 8 مارچ کو، اور جا کر 1 مہینے کے بعد جا کر اس پر عمل درآمد ہوا تھا 9 مارچ کو، وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر سے۔ تو اسی طرح یہاں پر کر لیتے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بعد میں آ گیا تھا، تو حکومت پنجاب کی بچ سکتی تھی۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر بیسیکلی پرویز الہی کا جادو چلا ہے، پرویز الہی پر جادو نہیں ہوا، پرویز الہی صاحب نے عمران خان پر جادو کیا، پھر نہ اپنا کچھ رہا ان کا، نہ پھر پرویز الہی کا، اپنا عمران خان کا، دونوں نہ ککھ ہونا دا رہا نہ ککھ ہوتا رہا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا وہ کر دیا کہ مطلب دونوں بے ہوش پڑے ہوئے کہ دونوں سیاسی طور پر کہیں کے نہیں رہے۔ عمران خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ادھر سے اتحادیوں کو وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، اور ادھر انہوں نے اپنا عمران خان کی طرف سے ہاتھ ملایا تو خود بھی وزیر اعلیٰ نہ بنے، اور عمران خان صاحب کو بھی کی حکومت بھی ختم کر دی مرکز میں اور پنجاب میں بھی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کی جو معاملہ ہے گرفتاری کا، وہ ہوتا جا رہا ہے سنجیدہ۔ جہاں سے میں نے پرویز الہی صاحب کا ذکر آ گیا تو پھر وہ بات یاد آ گئی، اور جادو والی بات یاد آ گئی، تو معاملہ ہوتا جا رہا ہے سنجیدہ۔ اب اس سنجیدہ معاملے میں، گرفتاری والے میں، اب عمران خان صاحب اعلان کرنے جا رہے ہیں اس کا، آج بقول اسد عمر کہ اپنی حکمت عملی کا اعلان کریں گے تحریک کی، لانگ مارچ کی۔ میں آپ کو کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ پریکٹیکلی مجھے ستمبر سے پہلے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں۔ ایک ریزن وہی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بھی بھاگے، لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر لوگ عمران خان صاحب کٹھے کر بھی لیں، نکال بھی لیں، پیسے نہیں ہوں گے، جو سب سے بڑی ریزن ہے۔ اگر پیسے کا ارینجمنٹ کر بھی لیں تو حکومت اس بار کس صورت عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی طرف آنے نہیں دے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ اگر آئیں گے تو اس بار گرفتار ہوں گے، پھر گرفتاری خیبر پختونخوا کے اندر سے کرنی پڑی تو بھی کرے گی۔ خیبر پختونخوا ہے تو پاکستان میں نا، کابل تو نہیں ہے کہ وہاں سے کسی کو گرفتار کروانے کے لیے مذاکرات کرنے پڑے، تو یہ تو یہاں تو پاکستان ہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو کچھ وہ خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہوئے ہیں، اعتراف کر چکے ہوئے ہیں، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس پر حکومت عمل درآمد کس طرح کرتی نہیں کرتی، لیکن عمران خان اپنی زبان سے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا۔ محمود خان کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اب وہ آئیں گے تو اپنی فورسز استعمال کریں گے صوبے کی۔ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اب تو ڈیفینیٹلی گرفتاری ہوگی، اب تو کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آ جائیں، یا ہم صرف ان کو ٹکے پل کے پاس روک کے پھر ہم گرفتار کریں گے۔ اور گرفتاری کہاں ہوگی؟ جہاں مرضی، جہاں ہاتھ پڑا ان کا گرفتاری کر لیں گے۔ اور حکومت پاکستان کا ہاتھ تو پورے ملک میں پڑتا ہے،
تو یہ جو ہے عمران خان صاحب کا معاملہ تحریک کا جو وہ چلانے جا رہے ہیں، جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ اگست ستمبر سے پہلے نظر نہیں آتی کہیں پر بھی، پولیٹیکلی، موسم کے حوالے سے اور ہر حوالے سے۔ بجٹ ہو جانا ہے جون میں۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر یہ دباؤ بھی ہے کہ جی آپ واپس آئیں اور بجٹ کے دوران قومی اسمبلی میں واپس آ کر بجٹ کے دوران حکومت پر دباؤ ڈالیں، اور اگر آپ بجٹ پاس کرنے سے روک دیتے ہیں تو حکومت گر جاتی ہے، اور ایک ووٹ کا فرق ہے، ایک آدھ ووٹ مینیج کر لیں۔ تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا ہوا تھا کہ باپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اور جب باپ آپ کے ساتھ نہیں تھے تب بھی آپ کہتے تھے کہ کامیاب ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی۔ تو عمران خان صاحب ایسوں کے کہنے پر چل کر خان صاحب نے استعفے دے دیے، شیخ رشید صاحب کے کہنے کے پر انہوں نے اپنا استعفیٰ نہیں دیا ابھی تک۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر پارٹی کے اندر سے، جیسے وہ پارٹی میں بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں لانگ مارچ کی تیاری کرنی چاہیے، پارٹی کہتی ہے لانگ مارچ کو چھوڑیں، ہمیں پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے، ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے۔ کل اپنے جو صحافی تھے اس میں عمران خان صاحب نے بات تو کی کہ جی میں بالکل بھی نہ آصف زرداری سے کوئی رابطہ ہوا ہے، ملک ریاض کے ذریعے میں نے کیا ہے، اور نہ ہی میں قومی اسمبلی میں واپس جاؤں گا، لیکن پارٹی کے اندر سے ان کے اوپر دباؤ ہے۔ تو تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی، اس کی ان کو دوبارہ تیاری کرنی پڑے گی، دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا، دوبارہ اپنے فائنینسر ڈھونڈنے پڑیں گے، اور یہ ساری چیزیں اگر سارا عناصر ملا بھی دیں تو دھرنا نہیں بنتا۔ دھرنے کے لیے موسم موافق نہیں ہے، موسم سے زیادہ عمران خان صاحب کے لوگ دھرنے پر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ 2014 کے دھرنے میں عمران خان کے لوگ نہیں بیٹھے تھے، وہ آتے تھے، عمران خان کی تقریر ہوتی تھی، دو چار گانے شانے ہوتے تھے وہاں پر، اور نعرے بازی ہوتی تھی، وہ بچے وہاں پر اپنا انجوائے کرتے تھے، اپنا وہ ہوتا ہے سیاسی جلسوں میں، رقص ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، میں تو کم از کم اس کو برا نہیں سمجھتا۔ لوگ سمجھتے ہو تو پارٹی کے ترانوں پہ ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، ہو جمالو کرنا، وہ تو مطلب ہماری وہ ٹریڈیشنس ہے۔ پارٹی کے ترانے ہوں، شادیاں ہوں، کوئی بھی موقع ہو، ہمارے ہاں تو کلندروں کے مزاروں پر دھمالیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ سیاسی لوگ اگر دھمال ڈال دیں، نعرے شارے لگا دیں، اور نعرے شارے لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹی ترانوں پر بھنگڑا ڈال دیں تو کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ پازیٹیو وے میں بات کروں، مطلب اس میں کوئی وہ نہ ہو کہ جی میں کوئی یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر آ کر وہ جس طرح ان کی مخالفین کہتے ہیں کہ وہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، میں اس پس منظر میں بات نہیں کر رہا، اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ آتے تھے، تقریر ہوتی تھی خان صاحب کی، اس سے پہلے گانے شانے ہوتے تھے، ناچ ہوتا تھا، بھنگڑے شگڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر رات کو یہ سارے چلے جاتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے طاہر القادری صاحب کے مدارس کے بچے، ان کی فیملیز، ان کے مریدین قادری صاحب کے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اپنا اس میں دھرنے پر۔ تو عمران خان صاحب نے جیسے ہی آپ کو دیکھا کہ طاہر القادری صاحب جب ان کی فنڈنگ ختم ہو گئی تھی اور وہ کنگال ہو گئے تھے، ان کو جو پیسے دینے کا کہا گیا تھا وہ ان کو نہیں دیے گئے تھے، تو وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اور پھر عمران خان، حالانکہ طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ جو دھرنے سے مطالبات منظور کروائے بغیر واپس جائے اس کو بھی شہید کر دو، یہ قادری صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کے سامنے، اور عمران خان صاحب ہنس رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے عمران خان صاحب جائیں گے، لیکن پہلے طاہر القادری صاحب دھرنے سے اٹھ کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد دھرنے کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ سارا دن خالی کرسیاں ہوتی تھیں، حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے تھے۔ حکومت نے کئی بار کہا کہ جی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دن میں یہ لوگ ہوتے نہیں ہیں، 5 منٹ لگیں گے، آئیں گے سی ڈی اے والے اور پولیس اور ایف سی والے، سارا سامان اٹھا کر دے پراں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد دھرنا شرنا ہو جائے گا فارغ۔ لیکن حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے تو حکومت کچھ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ تو ہوا یہ پھر کہ وہ دھرنا خان صاحب کا 126 دن چل گیا تھا۔ تو اب یہ جو عناصر جتنے بھی ہیں عمران خان صاحب سارے اکٹھے کر لیں، یعنی موسم بھی موافق دیکھ لیں، پیسہ بھی، لوگ بھی اکٹھے کر لیں، اور لوگوں کی ول بھی ہو، پوری کی پوری پارٹی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ جائے۔ ابھی عمران خان کے ساتھ پارٹی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے وہ غیر منتخب ارکان جو تھے وہ تو ہیں، وہ جو عمران خان صاحب کو جیسے ڈوبتا دیکھیں گے سیاسی طور پر وہ نکل جائیں گے، کچھ نکل گئے ہیں، آدھے سے زیادہ آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے غیر منتخب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ شہزاد اکبر نہیں ہے، شہباز گل صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کل کو وہ نہیں ہوں گے، جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست بھی ان کی نیچے جا رہی ہے، جو کہ اب جا رہی ہے نا۔ پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے تو بہت بڑا سگنل ہے عمران خان صاحب کی سیاسی وہ جو ہوتی ہے جو تنزلی کا بہت بڑا سگنل ہے، تو یہ لوگ بھی چلے جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب یہ سارے عناصر اکٹھے کریں گے تو دھرنا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ بیٹھیں گے نہیں، اسلام آباد کے لیے آئیں گے صحیح، بیٹھیں گے نہیں، شام کو آئیں گے روزانہ اٹھ کر۔ تو جب شام کو آئیں گے تو وزیر داخلہ تو رانا ثناء اللہ آئیں گے، ایک دن بیٹھیں گے، اگلے دن جب گھروں کو جائیں گے تو وہ اٹھائیں گے سامان اور پھینک دیں گے باہر،
اور وہاں پر پھر کروا دیں گے، اپنا سیل کروا دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب جو پٹیشن لے کر گئے ہیں، جو مرضی سے فیصلہ ہو، سپریم کورٹ کم از کم دھرنے کی اجازت تو نہیں نہ دے گی۔ سپریم کورٹ نے پچھلا جو فیصلہ تھا اسی کو دیکھے گی، اسی میں سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ، کیونکہ عمران خان صاحب یہی لے کر جا رہے ہیں پلی کہ جی ہمیں آپ نے اجازت دی تھی، انہوں نے ہمیں روک دیا تھا، انہوں نے ہمارے اوپر ٹارچر کیا تھا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا تھا، تو اب ہمیں اجازت دی جائے، اب بتائیں آپ کہ جی کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ یہی کہتے رہے نا عمران خان صاحب، تو یہ لے کر گئے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی یہ دیکھے گی کہ جی کیا ہوا تھا۔ چلے ڈی چوک تک توہین عدالت والے معاملے کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نام چلا ہو، ان کو غلط بتایا گیا ہو، تو سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی رعایت کر دی، لیکن وہ رعایت یہ تھی کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، توہین عدالت کی ہے۔ تو وہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے H9 پارک میں رکنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے۔ تو عمران خان صاحب تو ڈی چوک تک پہنچ گئے ہوئے تھے، تو ڈی چوک سے تھوڑا پیچھے رک کر وہاں خطاب کیا جناح ایونیو پہ، اور وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی زیادہ سے زیادہ کہ جی آپ بسم اللہ آئیے، لوگوں کو پاکستان بھر سے لانا آپ کا حق ہے، لا کر کسی پارک میں جلسہ کر لیں، گراؤنڈ میں، اور جلسہ کریں اور چلے جائیں۔ تو دھرنے کی اجازت تو سپریم کورٹ بھی نہیں دے گی، دھرنے پر لوگ بھی نہیں بیٹھیں گے، اور ساری چیزیں ملا کے جو عمران خان صاحب وہ ستمبر کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے اعلان کرنا ہے، حکمت عملی کا عمران خان صاحب نے شام کو، تو اعلان زیادہ سے زیادہ بنو میں جلسہ ہوگا، ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ ہوگا، اپنا چارسدہ میں جلسہ ہوگا، مردان میں جلسہ ہوگا، سوات میں جلسہ ہوگا، سوابی میں جلسہ ہوگا، پشاور میں جلسہ ہوگا، اور بلاکنڈ میں جلسہ ہوگا، مطلب اس طرح عمران خان صاحب جلسے ہی کریں گے نا۔ چترال میں جلسہ ہوگا، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہاں جلسے ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب نہیں جا سکتے، وہاں ان کو ڈر ہے کہ آزاد کشمیر گیا تو وہاں مجھے گرفتاری میری ہو سکتی ہے، جی بی میں بھی ڈریں گے۔ تو عمران خان صاحب اگر گرفتاری کے ڈر سے نہیں نکلیں گے تو تحریک نہیں چلا پائیں گے۔ اب ایک امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے دے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، پاکستان بھر میں جہاں جائیں فریلی وہ موو کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، عمران خان صاحب نکلنے کی کوشش کریں گے، نکلنے کے بعد پھر نیا مسئلہ آ جائے گا۔ حکومت کہے گی کہ جی سپریم کورٹ نے تو آپ کو آزادانہ جلسے کرنے کی اجازت دی ہے نا، لیکن آپ تو یہ مسلح لوگ لے کر پھر رہے ہیں۔ حکومت یہ کہے گی، کوئی رانا ثناء اللہ کوئی بہانہ بنا لیں گے، پھر گرفتاری کا خوف ہوگا، پھر عمران خان صاحب کے واپس چلے جائیں گے، تو تحریک چلے گی کیسے؟ تو چلتی نظر نہیں آ رہی۔ تو جب تحریک نہیں چلے گی تو اگلا آپشن کیا ہے؟ اگلا آپشن ہے حکومت کے ترلے بنتے کرنا کہ جی کسی طرح ہمیں انگیج کرو۔ اب انگیج کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے، جو مجھے پتہ ہے پرسنلی کہ فواد صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف واپس جائے پارلیمنٹ میں، یہ ان لوگوں میں سے جو عمران خان صاحب کے کہنے پر باہر آ کر تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار اس طرح کی بھی کوئی سوچ کسی کی ہو سکتی ہے، نیگیٹو سوچ، لیکن وہ عمران خان بول رہے ہوتے ہیں ان کی زبان سے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے الیکشن کمیشن والے معاملے پر۔ جب الیکشن کمیشن نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا تو انہوں نے کہا تھا میں نہیں بول دی، میرے چو میرا یار بول دا، مجھے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں میں اگر کہہ دیتا ہوں مائی لارڈ، ان کو بلائیں تو بلائیں، میرا کیا قصور ہے، میں تو پارٹی کا حکومت کا ترجمان ہوں، یہی کہا تھا۔ تو فواد چودھری صاحب جو باہر بات کرتے ہیں وہ دل سے اس بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ فواد چودھری صاحب کچھ اور چاہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر میرا استعفیٰ منظور کیا تو میں تو سپریم کورٹ میں جاؤں گا۔ تو فواد چودھری صاحب نے، ان کو ایک سیاسی آدمی ہے نا بنیادی طور پر، تو انہوں نے، ان کو ایک موقع ملا ہے، ایک موقع غنیمت، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جو راجہ ریاض سے مل کر الیکشن کمیشن کے جو ارکان پنجاب اور کے پی کے مقرر تعینات کیے، اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ راجہ ریاض کے ساتھ کی مشاورت سے جو ارکان لگائے گئے ہیں کس طرح کے ہوں گے، لہٰذا ہم حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن میں چینجنگز لانے کے لیے، اس الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے سگنل دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تاریخ دیں اور ہم آپ کے ساتھ الیکشن اصلاحات پر اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تاریخ کون سی؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے بس ایویں ہی سانو کو کھڈونا دے دیو نا، کوئی لالی پاپ دے دیو، سانو کہہ دیو کہ جی اسی فروری یا مارچ 2023 انتخابات کرا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم عمران خان صاحب کو جا کے کہیں کہ تاریخ ہو گئی ہے، بلے بلے ہو گئی ہے، اپنی جے ہو گئی ہے ہماری، ہم ہو گئے اپنا فتح یاب ہو گئے، لہٰذا اب ہم
چلتے واپس اسمبلیوں میں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں الیکشن اصلاحات پر. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فارمولہ دیا تھا, وہ فارمولہ حکومت نے مسترد کر دیا تھا کہ تاریخ تو کوئی نہیں دیں گے. ہم اب اس طرح نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں چاہے الیکشن کی مدت ختم ہونے, اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد کی تاریخ ہو, تب بھی ہم نہیں دیں گے عمران خان صاحب کے دباؤ پر. یہ ان کو واضح کر دیا گیا تھا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جب انکار ہوا تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں بات کرنے کو. تو یہ جو تیار ہے بات کرنے کو, اسمبلی سے بیٹھے ہوئے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ رائٹ نہیں ہوتا, آئینی طور پر یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے جو تقرر کا نظام ہے اس کے اندر مداخلت کر سکے. پولیٹیکلی تو انگیج کرنا ایک الگ چیز ہے. 18ویں ترمیم میں ان کو بھی انگیج کیا گیا تھا جو پارلیمنٹ میں نہیں تھے, یہ ایک الگ بات ہے. حکومت کے تو بڑا دل ہوتا ہے اگر حکومت کرے تو, لیکن یہ تو قومی اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے. تو جو قومی اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے یہ کہیں کہ جی ہم الیکشن کمیشن میں تبدیلی لانے کے لیے حکومت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, تو یہ واضح اشارہ ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ میں آنے کو تیار ہیں. مطلب انتخابات کی تاریخ آپ دو نہ دو, اگر الیکشن کمیشن پر ہمارے ساتھ بات کر کے ہمیں صرف انگیج کرو, ہمیں واپس تو بلا کے لے آؤ, باقی بعد میں دیکھ لیں گے. تو پی ٹی آئی تحریک کی طرف کم جا رہی ہے, پارلیمنٹ کی طرف ان کی واپسی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.